عثمان اول 8 صفر 656 ہجری یعنی 13 فروری 1258 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ یہ وہی دن تھا جب منگولوں کے لشکروں نے بغداد پر حملہ کیا، وہاں کے باشندوں کا قتل عام کیا اور شہر کی تہذیب و تمدن کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں، البتہ جو تھوڑی بہت روایات ملتی ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان کی پیدائش شہر سوغت میں ہوئی، جسے ان کے والد نے اپنی عمارت کا مرکز بنایا تھا۔ اس دور کے حالات کے بارے میں معلومات کم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عثمان اول کی زندگی پر لکھا جانے والا سب سے قدیم معروف ماخذ ان کی وفات کے تقریباً 1 صدی بعد تحریر کیا گیا۔ ان میں عثمانی دربار کے شاعر و حکیم احمدی کی کتاب داستان و تواریخ ملوک آل عثمان، عاشق پاشا زادہ کی تاریخ آل عثمان اور بہجت التواریخ شامل ہیں۔ دراصل یہ بھی اصل نسخے نہیں بلکہ بعد میں بار بار نقل کیے گئے مسودے ہیں، اس لیے ممکن ہے کچھ معلومات ان سے حذف یا تبدیل ہو گئی ہوں۔ اسی طرح عثمانی، یورپی اور بازنطینی ذرائع بھی عثمان اول اور ان کے قبیلے کی اصل کے بارے میں زیادہ قابل اعتماد نہیں، کیونکہ اصل عثمانی سرکاری ریکارڈ فتح قسطنطنیہ کے بعد کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بازنطینی مورخین نے عثمانیوں کے نسب پر زیادہ توجہ نہیں دی، اور یورپی مورخین نے بھی اس قوم میں دلچسپی لینا اس وقت شروع کی جب وہ یورپ کے لیے خطرہ بن گئی۔ امام احمد بن سلیمان بن کمال پاشا حنفی اپنی کتاب تاریخ آل عثمان میں لکھتے ہیں کہ عثمان ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور ان کی پیدائش سوغت میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق ان کی پیدائش چاندنی رات میں ہوئی اور ان کی والدہ حلیمہ خاتون تھیں۔ کچھ روایات انہیں دادی بھی قرار دیتی ہیں۔ عثمان نے ترک خانہ بدوش قبیلوں کے نوجوانوں کی طرح پرورش پائی۔ انہوں نے کم عمری میں کشتی، تلوار بازی، گھڑ سواری، تیر اندازی اور باز کے ذریعے شکار کرنا سیکھا اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ساتھ ہی اسلامی تعلیمات حاصل کیں اور صوفی مشائخ سے متاثر ہوئے، خصوصاً اپنے استاد شیخ ادابالی سے، جس کا اثر ان کی شخصیت اور طرز زندگی پر نمایاں رہا۔ نسب کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ عثمان سلیمان شاہ کے پوتے تھے جو دریائے فرات عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے تھے۔ تاہم بعض ترک مورخین کے مطابق یہ روایت کمزور ہے اور ارطغرل کے والد کا نام گندز الپ تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ سلیمان شاہ کا نام دراصل سلجوقی حکمران سلیمان شاہ بن قتلمش کی یادگار کے طور پر اختیار کیا گیا تاکہ عثمانیوں کو سلجوقیوں کا وارث ظاہر کیا جا سکے، کیونکہ عثمانی حکمران اپنے آپ کو سلجوقیوں کے جانشین کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر ایک نسب نامہ یوں بیان کیا جاتا ہے: عثمان بن ارطغرل بن گندز الپ بن قایا الپ بن گوک الپ بن سارقوق الپ بن قائی الپ، یہ سب قبیلہ قائی کے سردار شمار کیے جاتے ہیں۔ عثمانی روایات میں انہیں اوغوز خان کی نسل سے بھی جوڑا جاتا ہے، جبکہ بعض روایات انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد تک پہنچاتی ہیں۔ تاہم ان روایات کو زیادہ تر مورخین تاریخی نہیں بلکہ اساطیری سمجھتے ہیں۔ مورخ ابن ایاس نے ایک مختلف روایت بیان کی ہے جسے جدید مورخین قبول نہیں کرتے۔ اس کے مطابق عثمان عرب نسل تھے اور حجاز کے علاقے وادی الصفرا میں مدینہ منورہ کے قریب رہتے تھے۔ وہاں قحط کرنے پر وہ اناطولیہ کے علاقے قونیہ چلے گئے، مقامی لوگوں کا لباس اختیار کیا، ان کی زبان سیکھی اور کرمانی امیر علاء الدین علی بن خلیل کی خدمت میں شامل ہوئے، جہاں ان کے پیروکار اور مددگار بڑھتے گئے۔ اگر آپ سلطنت عثمانیہ کی مکمل اور مستند تاریخ سننا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ ہماری اگلی داستان اسی تاریخ کا اگلا باب ہوگی۔